بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سخاوت کے متعلق بزرگان دین کے 15 اقوال۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی، اور اگر دنیا کی دولت تم سے منہ پھیر کر جانے لگے تو بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ اس نے باقی نہیں رہنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شعر کہے، جب دنیا آ رہی ہو تو بخل نہ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوگی، اور اگر وہ تجھ سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہو تو بھی سخاوت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جب وہ چلی جائے گی تو تعریف تو باقی رہ جائے گی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروت، دلیری اور کرم کی تعریف پوچھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مروت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، نفس کو بچا کر رکھے، مہمان نوازی اچھے انداز میں کرے اور ناپسندیدہ امور میں سے احسن انداز میں نکل جائے۔ دلیری اور بہادری یہ ہے کہ پڑوسی کی تکلیف دور کرے اور صبر کے مواقع پر صبر کرے، اور کرم یہ ہے کہ کسی کے مانگنے سے پہلے ہی اپنی طرف سے نیکی کا سلوک کرے، قحط سالی میں کھانا کھلائے اور سائل کو کچھ دینے کے ساتھ ساتھ اس سے شفقت و مہربانی کا سلوک کرے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی، فرمایا، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ عرض کی گئی، اے نواس رسول رضی اللہ عنہ، آپ اس کی درخواست پڑھ لیتے، پھر اس کے مطابق جواب دے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور اللہ عز و جل مجھ سے اس کی باز پرس فرماتا۔ حضرت سیدنا ابن سماک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو مال کے ذریعے غلام و باندی خریدتا ہے، لیکن بھلائی کے ذریعے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتا۔ کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا، وہ شخص جو ہماری طرف سے پہنچنے والی برائی کو برداشت کرے، ہمارے مانگنے والوں کو عطا کرے اور ہمارے جاہلوں سے درگزر کرے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سخی وہ نہیں جو مانگنے والوں کو دیتا ہے، بلکہ سخی وہ ہے جو اللہ عز و جل کے فرما برداروں کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کرتا ہے اور اپنی تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا، بشرطے کہ بارگاہ خداوندی سے کامل ثواب کا یقین رکھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ سخاوت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کے لیے اپنا مال خوب خرچ کرنا۔ پھر پوچھا، حزم یعنی احتیاط کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کے لیے مال روک کے رکھنا۔ پھر پوچھا گیا، اسراف کیا ہے؟ فرمایا، اقتدار کی چاہت میں مال خرچ کرنا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی مال معاون نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور مشورے جیسی کوئی معاونت نہیں۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں جواد و کریم ہوں اور کوئی کنجوس میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور کنجوسی کفر یعنی ناشکری میں سے ہے، اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، جبکہ جود و کرم ایمان میں سے ہے، اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دین کے گناہ گار اور زندگی میں لاچار و بدحال بہت سے لوگ صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا اخنف بن قیس رحمہ اللہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو فرمایا، یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا، میرا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، تیرا اس وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی مفہوم کو شعر میں یوں بیان کیا گیا، جب تک تو مال کو روک رکھے گا تو مال کے لیے ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو مال تیرا ہو جائے گا۔ واصل ابن عطا متزلی کو غزال یعنی سود کاٹنے والا اس لیے کہا گیا کہ وہ سود کاٹنے والوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور جب کسی غریب عورت کو دیکھتا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ حضرت سیدنا امام اسمعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر اظہار ناراضی فرماتے ہوئے لکھا کہ آپ شاعروں کو مال کیوں دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواباً لکھا، بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سخاوت کیا ہے؟ فرمایا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان پر خوب مال خرچ کرنا۔ پھر فرمایا، میرے والد کو وراثت میں 50,000 درہم ملے تو انہوں نے وہ دراہم تھیلیوں میں بھر کر اپنے بھائیوں کی طرف بھیج دیے، اور فرمانے لگے، میں نماز میں اللہ عز و جل سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ مال کے معاملے میں ان سے بخل کروں؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بذل المجہود فی بذل الموجود منتہی الجود، یعنی موجودہ مال کو خرچ کرنے میں پوری جد و جہد صرف کرنا سخاوت کی انتہا ہے۔ کسی عقلمند سے پوچھا گیا، آپ کو کون سا شخص زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کیے۔ کہا گیا، اگر ایسا کوئی نہ ہو تو اس نے کہا، پھر جس پر میں نے زیادہ احسانات کیے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن مروان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص مجھے اپنے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع دے تو میں سمجھوں گا میں نے نہیں بلکہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی۔ خلیفہ مہدی نے حضرت سیدنا شبیب بن شیبہ رحمہ اللہ سے پوچھا، آپ نے میرے گھر میں لوگوں کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا،
امیر المومنین، لوگ امید لے کر آپ کے گھر آتے ہیں اور راضی ہو کر جاتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ 2 شعر پڑھے۔ احسان اس وقت احسان ہوتا ہے جب وہ موقع محل کے مطابق ہو، لہذا جب تم کوئی احسان کرنے لگو تو راہ خدا میں دو یا قرابت داروں کو دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو خرچ ہی نہ کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار سن کر فرمایا، یہ 2 شعر تو لوگوں کو بخیل بنا دیں گے، تو موسلادھار بارش کی طرح احسان کرو، اگر وہ اچھے لوگوں تک پہنچ گیا تو وہ اسی کے مستحق ہیں، اور اگر برے لوگوں کو پہنچا تو تم تو اس کے اہل ہو۔ سخیوں کی 36 یعنی 36 حکایات۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمہ اللہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت ام درہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 بوروں میں 1,80,000 درہم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھال منگوایا اور درہم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو اپنی خادمہ سے فرمایا، اے لڑکی ہماری افطاری لاؤ۔ وہ روٹی اور زیتون لائی۔ آپ کی کنیز حضرت ام درہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ نے اتنا مال تقسیم فرما دیا، اگر 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو ہم اسے افطاری کر لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سخاوت۔ حضرت سیدنا ابان بن عثمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور قریش کے سرداروں کے پاس جا کر کہا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کل صبح کے ناشتے پر آپ سب کی دعوت کی ہے۔ چنانچہ وہ سب آ گئے، حتیٰ کہ ان سے گھر بھر گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ دیکھا تو پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پورا واقعہ بتایا گیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے پھل خریدنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں سے فرمایا، کھانا اور روٹی تیار کرو۔ چنانچہ پہلے مہمانوں کو پھل پیش کیے گئے۔ ابھی وہ پھل کھا ہی رہے تھے کہ دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھانا کھلانے والوں سے پوچھا، کیا ہم لوگوں کی روزانہ اس طرح کی دعوت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہہ دینا کہ روزانہ ہمارے ہاں آ کر ناشتہ کیا کریں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ حضرت سیدنا مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور حج سے واپسی پر جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی آمد کی خبر سن کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نہ ان سے ملاقات کرنا اور نہ ہی انہیں سلام کرنا۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جا چکے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم پر قرض ہے، ہم ان سے ضرور ملیں گے۔ چنانچہ آپ سواری پر سوار ہوئے اور ان کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ ان سے ملاقات ہو گئی، انہیں سلام کیا اور پھر اپنے قرض کے بارے میں بتایا۔ اسی دوران حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کچھ لوگ گزرے جو ایک بختی اونٹ کو ہانک کر لے جا رہے تھے جس پر 80,000 دینار لدے ہوئے تھے۔ زیادہ بوجھ کے باعث وہ تھک کر دوسرے اونٹوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوری بات آپ کے گوش گزار کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بختی اونٹ پر جتنے بھی دینار ہیں سب ابو محمد یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو۔ سیدنا امام واقدی رحمہ اللہ کی سخاوت۔ حضرت سیدنا واقد بن محمد واقدی رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ میں نے خلیفہ مامون کو ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ مامون نے خط کی پشت پر لکھا، تم ایسے آدمی ہو جس میں 2 خصلتیں جمع ہیں، ایک سخاوت اور دوسری حیا۔ سخاوت نے تمہارے دونوں ہاتھ خالی کر دیے اور حیا نے تمہاری حالت ہم سے چھپائے رکھی۔ میں تمہارے لیے 1,00,000 درہم کا حکم دیتا ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو خوب سخاوت کرو، اگر میں تمہیں یہ نہ دیتا تب بھی تم درستی پر ہی تھے، البتہ تمہارا قصور یعنی اپنا ہاتھ خالی کر دینا تمہارے ہی گلے ہے۔ تم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی تھے تو تم نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمہ سے اور انہوں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا زبیر، اعلم ان مفاتیح ارزاق العباد بإزاء العرش یبعث اللہ عز وجل الی کل عبد بقدر نفقاته فمن کسر لاہ ومن کلل کلل لاہ۔ یعنی اے زبیر، جان لو بے شک بندوں کے رزق کی کنجیاں عرش کے بالمقابل ہیں۔ اللہ عز وجل ہر بندے کو اس کے خرچ کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ دیا جاتا ہے اور جو کم خرچ کرتا ہے اسے کم دیا جاتا ہے۔ پھر مامون نے حضرت سیدنا امام واقدی علیہ رحمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا امام واقدی علیہ رحمہ نے فرمایا، اللہ عز وجل کی قسم، مامون کا مجھے یہ حدیث یاد دلانا 1,00,000 درہم کا انعام دینے سے زیادہ محبوب ہے۔
सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की सहाबत। एक शख्स ने सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी हाजत का सवाल किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तेरा सवाल मुझ पर बहुत बड़ा हक है और मेरे लिए फ़ैसला करना भी मुश्किल है कि मैं तुझे क्या दूँ। तुम जिस चीज़ के अहल हो मैं उससे आजिज़ हूँ और अल्लाह अज़्ज़ल के लिए ज़्यादा देना भी थोड़ा है। मेरी मलकियत में जिस कदर माल है इससे मुकम्मल तौर पर तुम्हारा हक तो पूरा नहीं हो सकता। अलबत्ता जो कुछ मुयस्सर है उसे कबूल कर लो तो मैं मज़ीद एहतमाम करने की मुशक्क़त से बच जाऊँगा। अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? उस शख्स ने कहा, है नवाज़ रसूल, मैं आपके अतिया को कबूल भी करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा और ना देने पर उज़र भी तस्लीम करूँगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वकील को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो अखराजात का हिसाब किताब करे। उसके बाद फरमाया, 3 लाख दराहम से जो कुछ ज़ायद है वो ले आओ। उसने 50,000 दराहम हाजिर कर दिए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, 500 दिनार भी तो थे, वो कहाँ हैं? उसने कहा, वो मेरे पास है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो भी ले आओ। चुनांचे वो लेकर हाजिर हुआ तो हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तमाम दरहम और दिनार उस शख्स को दे दिए और उससे फरमाया, अपने लिए कोई बोझ उठाने वाला मजदूर ले आओ। वो बोझ उठाने वाला दो मजदूर ले आया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उजरत में उन मजदूरों को अपनी चादर अता फरमा दी। आपके गुलामों ने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, आपने हमारे पास एक दिरहम भी बाकी न छोड़ा। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा अजर होगा। जहेज़ की तैयारी में मदद। बसरा के चंद कुरा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुए। उन दिनों आप बसरा के हाकिम थे। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोस में एक शख्स रहता है जो रोज़ादार और शब्बेदार है। हम में से हर एक उसकी मिसल होना चाहता है। उसने अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे को दिया है लेकिन फ़कीर होने के बायस अपनी बेटी को जहेज़ देने से आजिज़ है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खड़े हुए और उन कुरा के हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले गए। एक संदूक खोला, उससे 6 थैलियाँ निकाली और फरमाया, इनको उठा लो। उन्होंने वो थैलियाँ उठा ली तो आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसाफ नहीं किया। हमने उसे जो कुछ दिया है वो उसे रात के क़याम और रोज़े से दूर कर देगा, लिहाजा उसे छोड़ दो। आओ हम मिलकर जहेज़ की तैयारी में उसकी मदद करें, क्योंकि दुनिया की इतनी हैसियत नहीं कि वो किसी मोमिन बंदे को इबादत खुदाबंदी से रोक दे और हम में इतना तकब्बुर नहीं है कि हम अल्लाह के दोस्तों की मदद ना करें। चुनांचा आपने और उन सब ने मिलकर जहेज़ तैयार करके दिया। अमीर मिस्र अब्दुल हमीद बिन साद की सहाबत। मनकूल है कि अमीर मिस्र अब्दुल हमीद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में जब लोग कहत साली में मुब्तला हुए, उस वक़्त उन्होंने कहा, मैं शैतान को ज़रूर ये बावर कराऊँगा कि मैं उसका दुश्मन हूँ। लिहाजा वो महंगाई के ख़त्म होने तक बराबर लोगों की हाजतें पूरी करते रहे। फिर उन्हें माजूल कर दिया गया। जब उन्होंने वहाँ से कूच किया तो उन पर ताजरों के 10 लाख दिरहम कर्ज थे। उन्होंने अपने अहलियाना के ज़ेवरात उनके पास गिरवी रख दिए, जिनकी कीमत 50 करोड़ दिरहम थी। जब उन ज़ेवरात की वापसी मुश्किल हो गई तो आपने ताजरों को लिख भेजा कि इनको बेच कर जो रकम बच जाए वो उन लोगों तक पहुँचा दी जाए जिनको मेरी तरफ से कुछ नहीं मिला। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम का सदका। अबू ताहिर बिन कसीर शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। एक शख्स ने उससे कहा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करबला वजह का वास्ता अपना फ़लाँ बाग मुझे दे दो। उसने कहा, जा वो बाग तेरा हुआ और अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु का वास्ता देने के सबब उस बाग से मुतसिल सारे बाग भी तुझे दिए। ये सब कुछ उस शख्स के मुतालबे से कई गुना ज़्यादा था। 10,000 दिरहम का दावा। अबू मरसद एक सहावत पेशा शख्स था। किसी शायर ने उसकी तारीफ़ की तो उसने शायर से कहा, अल्लाह की कसम, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तो ऐसा कर के काजी के पास मुझ पर 10,000 दिरहम का दावा कर दे, मैं उसका इकरार भी कर लूँगा। फिर काजी मुझे कैद कर देगा। अब मेरे घर वाले मुझे कैद की हालत में नहीं छोड़ेंगे और तुझे 10,000 दिरहम दे देंगे। उस शायर ने इसी तरह किया, यहाँ तक कि शाम होने से पहले पहले उसे 10,000 दिरहम भी मिल गए और अबू मरसद को भी कैद से छुड़ा लिया गया। मान बिन जायदा की सखावत। मान बिन जायदा जिन दिनों इराक पर हाकिम होने की वजह से बसरा में था तो उसके दरवाजे पर एक शायर आया। वो मान बिन जायदा के पास जाने के लिए एक अरसा तक वहाँ मुकीम रहा, लेकिन उसे कामयाबी ना हो सकी। एक दिन उसने मान बिन जायदा के खादिम से कहा, जब अमीर बाग में दाखिल हो तो मुझे बता देना। जब अमीर बाग में दाखिल हुआ तो खादिम ने उसे इतला दे दी। शायर ने लकड़ी पर एक शेर लिखा और बाग में दाखिल होने वाले पानी में डाल दिया। अमीर मान बिन जायदा पानी के किनारे ही बैठा था। जब लकड़ी को देखा तो उठाकर उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा कि ए मान की सखावत, तू ही उससे मेरी हाजत कह दे। मान के पास तेरे सिवा मेरा कोई सिफारशी नहीं। मान बिन जायदा ने पूछा, ये किसने लिखा है? चुनांचे उस शख्स को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुमने ये शेर क्यों कहा। उसने वजह बताई तो अमीर ने उसे 10 थैलियाँ देने का हुक्म दिया। उसने वो थैलियाँ ले लीं और अमीर ने लकड़ी अपने बिछौने के नीचे रख ली। जब दूसरा दिन आया तो उसने उसे बिछौने के नीचे से निकाल कर पढ़ा और उस शायर को बुलाकर उसे 1 लाख दिरहम दिए। उसने ले लिए, लेकिन सोचने लगा कि कहीं अमीर इससे ये दिरहम वापस ना ले ले। ये सोचकर वो वहाँ से कहीं चला गया। जब तीसरा दिन हुआ तो अमीर मान बिन जायदा ने फिर वही शेर पढ़ा। उस शायर को बुलाया, उसे ढूंढा गया लेकिन वो ना मिला। मान बिन जायदा ने कहा, मुझ पर लाजिम है कि मैं उसे इतना दूं कि मेरे घर में 1 दिरहम और 1 दिनार भी बाकी न रहे।
حسنین کریمین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کی صحابت۔ حضرت سیدنا ابو الحسن مدائنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حج کے لیے نکلے، راستے میں ان کے مال بردار جانور ان سے بچھڑ گئے۔ اب انہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اسی دوران ان کا گزر ایک خیمہ نشین بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر خیمے کے کنارے بندھی ہوئی ایک لاغر بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کا دودھ دو کر اسے پی لو۔ ان حضرات نے اسی طرح کیا۔ پھر انہوں نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے سوا کچھ نہیں، آپ میں سے کوئی اسے ذبح کرتے تاکہ میں آپ کے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ چنانچہ ان حضرات میں سے ایک کھڑے ہوئے اور بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار دی۔ بوڑھی عورت نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، تینوں نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے۔ جب جانے لگے تو بوڑھی عورت سے فرمایا ہم قریشی لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر صحیح سلامت واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے تو ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے تمام قصہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا تیری ہلاکت ہو، تو نے ان لوگوں کے لیے بکری ذبح کر ڈالی جنہیں تو جانتی نہیں، اور یہ کہتی ہے کہ وہ قریش کے چند لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہ وہاں پہنچے اور اونٹوں کی مینگنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی خاتون مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزری۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ آپ نے غلام کو بھیج کر اس خاتون کو بلوایا اور فرمایا اللہ عز و جل کی بندی مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ فرمایا میں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ وہی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے حکم پر اس عورت کے لیے صدقہ کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خریدی گئیں اور ان کے ساتھ 1000 دینار بھی اسے دیے گئے۔ پھر اپنے غلام کے ہمراہ اسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا۔ پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تمہیں امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کتنا مال عطا کیا؟ بوڑھی عورت نے کہا 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دینے کا حکم دیا اور اسے فرمایا اگر تم میرے پاس پہلے آ جاتی تو میں تمہیں اتنا مال دیتا کہ ان دونوں کے لیے اس قدر مال دینا مشکل ہو جاتا۔ المختصر، وہ بوڑھی عورت 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خامند کے پاس لوٹ گئی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔